وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. हर किस्म दी हमदा सना अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ाते पाक वास्ते है जो पूरी कायनात दा खालिक मालिक दाता राज़िक है। उस तो बाद दरूद व सलाम होन इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस वास्ते। दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज दे इस अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर मैं तो साहबाब दे सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अखलाक करीमाना दे बारे चंद गुज़ारिशात पेश करांगा। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू हक सच बयान करके फिर सानू सारिआं नू उहदे उत्ते अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अखलाक बहुत उम्दा अखलाक सी। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी
سورت بہت اعلیٰ بنائی سی نا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق بھی بہت عمدہ اخلاق سی۔ سورت بھی آپ دی نرالی، سیرت بھی آپ دی نرالی سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو کافراں نے بہت پریشان کیتا۔ کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے طرح طرح دے الفاظ کہندے کہ اے او شخص ہے کہ جڑا کہندا ہے کہ میرے اتے اللہ وحی نازل کردا ہے۔ احاد الذی بعث اللہ رسولا، کتے کافراں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اس طرح تانے مارے، اس طرح تنگ کیتا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن مجید کے اندر آندا ہے کہ کافراں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھیا کہ اے او شخص ہے کہ جڑا آندا ہے میرے اتے وحی نازل ہوندی ہے، اللہ قرآن نازل کردا ہے، فرشتہ وحی لے کے آندا ہے، کتے اے پاگل تے نہیں، کتے مجنون تے نہیں، کتے دیوانہ تے نہیں۔ تے اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے میرا نبی پاگل نہیں ہو سکتا، دیوانہ نہیں ہو سکتا، مجنون نہیں ہو سکتا۔ تے میں آج اے سوچا کہ تواڈے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے چند گزارشات پیش کیتیاں جان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو بہترین مسلمان کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تواڈے اندروں سب تو بہتر او شخص ہے کہ جدا اخلاق سب تو اچھا ہے، یعنی اخلاق دے اندر جو سب تو اچھا ہے وہ تواڈے اندروں افضل انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ اس واسطے جڑے بندے دا اخلاق اچھا ہوندا ہے نا، کردار اچھا ہوندا ہے کہ لوگ وہ دے قریب آندے نے، وہ دی گفتگو سننا پسند کردے نے، لوگ انہوں چاہتے نے کہ اے بندہ بہت اچھی گفتگو کردا ہے، اے دا کردار بہت اچھا ہے، اے دا اخلاق بہت اچھا ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے آؤ ذرا چند حدیثاں سماعت فرماؤ اور قرآن کریم دی آیات سماعت فرماؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے جس وقت اسی گفتگو کریے نا تے سب تو پہلے ساڈے ذہناں دے اندر اے بات رہنی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسول نے، بلکہ تمام انبیاء رسول دے امام نے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تزکیہ کیتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیت بھی خود اللہ رب العالمین نے کیتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو لوگاں واسطے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے کہ سانو چاہیے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی طرح اخلاق اپنائیے، اپنے کردار نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار دی طرح کریے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے قسمہ اٹھا اٹھا کے اپنے قرآن دے اندر دسیا ہے کہ میرا نبی دا اخلاق بہت عمدہ اخلاق ہے، بہت اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اللہ رب العالمین نے قسمہ اٹھائیاں نے، کس طرح قسمہ اٹھائیاں نے؟ نون والقلم وما یسرون، اللہ فرماندے نے مینوں قسم قلم دے اور اسی دی قسم جو فرشتے لکھ دے نے، تسی اپنے رب دے فضل دے نال دیوانے نہیں ہو سکتے اور تہاڈا اجر کدی ختم نہیں ہو سکدا۔ کی مطلب جیڑا بندہ پاگل ہوئے، دیوانہ ہوئے، مجنون ہوئے، او دے اعمال لکھے نہیں جاندے، تہاڈا تے عمل ہی بہت نرالا ہے، تہاڈے تے اعمال ہی بہت زیادہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَإِنَّ
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اساں تے تانوں اخلاق کی بہت عمدہ دیتا ہے، تانوں تے عظیم اخلاق دا مالک بنائے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ رسول ہمیشہ وہی دی تباہ کر دینے، وہی الہی اس دا اخلاق ہویا کردا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سب کے رضی اللہ تعالی، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو سوال کیتا گیا۔ حضرت عائشہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے سوال کر دینے، اندے نے اماں جان دسو نا تسی نبی علیہ السلام دن دن بھی گزارے نے، تسی نبی علیہ السلام دن راتاں بھی گزاریاں نے، میرے نبی علیہ السلام دا اخلاق کیسا سی؟ آپ علیہ السلام دی بی بی مومنہ دی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، آندھیا نے کیا تو قرآن نہیں پڑھا؟ آندھیا نے جی قرآن تے پڑھا ہے۔ آندھیا کی نے کان خلق القرآن، میرے نبی علیہ السلام دا اخلاق سارے دا سارا قرآن سے، یعنی اس طرح سمجھو کہ نبی علیہ السلام قرآن دی عملی تصویر بن کے آئے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کون گواہی دے رہے؟ نبی علیہ السلام دی بیوی اور مومنہ دی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہی نے کہ نبی علیہ السلام دا اخلاق سارے دا سارا قرآن سی، یعنی سمجھو کہ نبی علیہ السلام قرآن دی عملی تصویر بن کے آئے۔ اور ایتھی بس نہیں، نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں گواہیاں قرآن دے اندر بھی ملتیاں نے، اور تورات و انجیل دے اندر بھی ملتیاں نے، اور تمام آسمانی کتاباں دے اندر بھی ملتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عطا بن یسار صاحب کے رحمہ اللہ، صاحب کے رحمت اللہ علیہ، حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال ملاقات ہوئی نا، تے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عبداللہ جی مینوں نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسو، کیا تورات اور انجیل دے اندر بھی آیا ہے، آسمانی کتاباں دے اندر بھی آیا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ دی قسم میں تورات دے اندر بھی آپ دی بعض صفات وہ پڑھیاں نے کہ جڑیاں قرآن دے اندر بھی آئیاں نے، کہ آپ علیہ السلام دا تذکرہ تورات دے اندر بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے دسے، واللہ اللہ دی قسم میں قسم اٹھانا کہ تورات دے اندر بھی آپ دی بعض صفات موجود نے جڑیاں قرآن دے اندر بھی موجود نے۔ اور کیڑی صفات نے؟ اللہ رب العالمین دا قرآن بھی دس رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اساں تانوں گواہ بنا کے بھیجا ہے، اساں تانوں خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اساں تانوں جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجا ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تورات دے اندر بھی صفات موجود نے، اے قرآن دے اندر آندا ہے، اللہ رب العالمین نے دسیا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک اساں تانوں گواہ بنا کے بھیجا ہے، اساں تانوں خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اساں تانوں جہنم دی اگ تو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام دی صفات بھی تورات دے اندر ملدیاں نے کہ تسی عرب لوگاں واسطے کلام ہو گے، تسی میرے بندے اور رسول ہو گے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اساں تانوں اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے، اور کی فرمایا اساں تہاڈا نام متوکل رکھا ہے، یعنی اللہ رب العالمین تے توکل کرنے والا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نور نہیں سن بلکہ نبی علیہ السلام بشر سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دسیا ہے کہ جیڑا میں نبی بھیجاں گا وہ اپنا بندہ بنا کے بھیجاں گا، اور انہوں اپنے تے یعنی توکل کرنے والا بنا کے بھیجاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور نال ہی
دسیا کہ تورات دے اندر لکھیا ہے کہ آپ علیہ السلام نہ بد اخلاق ہون گے اور نہ ہی سخت مزاج ہون گے، نہ ہی بازاراں دے اندر اچھی اچھی آوازاں دے نال گلاں کرنے والے ہون گے، اور برائی دا جواب برائی دے نال نہیں دین گے بلکہ معاف کر دین گے، درگزرے تو کم لین گے۔ انہاں باتاں تو پتہ چلدا ہے اج سانوں بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے، اج سانوں بھی اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بازاراں دے اندر جا کے اچھی اچھی آوازاں دے نال گلاں نہیں کرنیاں چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین دے کرم و آباد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین دے کرم دے اندر آ کے عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کر رہا سا کہ نبی علیہ السلام دے اعلیٰ اخلاق دے گواہی قرآن دے اندر مل دیے، تورات دے اندر بھی مل دیے، تمام آسمانی کتابوں دے اندر بھی مل دیے۔ آؤ ذرا نبی علیہ السلام دی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی سن لو نا۔ بیان کر دیا نے کہ جس وقت نبی علیہ السلام دے پہلی وحی نازل ہوئی نا، آپ علیہ السلام نہایت پریشانی دے عالم دے اندر نے، آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر دے اندر جس وقت پہنچے نا، آپ اپنے گھر دے اندر جا کے اپنی بی بی نو حضرت ختیجہ نو آندے نے زملونی دسرونی، اے ختیجہ مینوں تے اپنی جان دا بھی خطرہ لگدا ہے، مینوں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میرے تے چادر اوڑھ دیو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بی بی حضرت ختیجہ کی آندیاں نے آپ علیہ السلام نو تسلی دیندیاں ہویا کلا ابشر فواللہ لا يخزيك الله ابدا والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل القل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواعب الحق۔ آندے نے تسی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تواڈے واسطے تے خوشخبریاں ہون، کی مطلب تسی تے خوش ہو جاؤ، تواڈے واسطے خوشخبریاں ہون۔ اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ تانوں کدی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تانوں کدی پریشان نہیں کرے گا۔ تسی تے لوگاں دے نال مہمان نوازیاں کرنے والے ہو، تسی تے لوگاں دے نال سچ بولنے والے ہو، تسی تے لوگاں دا بوجھ برداشت کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جڑے لوگ کما نہیں سکتے تسی انہاں نوں کما کے دین والے ہو۔ اللہ تانوں کدی پریشان نہیں کرے گا، تانوں کدی رسوا نہیں کرے گا۔ اے کون گواہی دے رہی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام دی بیوی اور مومنہ دی ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہیاں دے رہی ہیں۔ اس وقت دی بات کر رہے ہیں جس وقت کوئی نبی علیہ السلام دی بات سننے واسطے تیار نہیں سی، اس وقت نبی علیہ السلام نے نبوت دا دعویٰ نہیں سی کیتا۔ آپ علیہ السلام دے نبوت نازل ہون تو پہلے بھی آپ علیہ السلام نو لوگ صادق الامین کیا کرتے سن، آپ علیہ السلام نو امانتدار سمجھا کرتے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے ہی بس نے کو کفار دی گل سن لو نا۔ کفار نے جس وقت نبی علیہ السلام نو دیکھیا، آپ علیہ السلام نو صادق الامین کہن لگے کہ اے وہ بندہ ہے جڑا بہت زیادہ امانتدار ہے، انہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا، انہیں کدی وعدہ خلافی نہیں کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا نا، آپ علیہ السلام نو نبوت ملی نا، آپ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں نے ڈراؤ جہنم دی اگ تو۔ جس وقت قرآن دی اے آیت نازل ہوئی نا، آپ علیہ السلام نے قریش والوں نے پکاریا، قریش والوں کیا اگر میں تانوں اس بات دا دساں کہ اس پہاڑی دے پچھوں گھوڑے سوار لوگ آ رہے ہیں، یعنی گھوڑیاں دے اوتے ایک فوج سوار ہے آ کے تواڈے اوتے حملہ کرے گی، کیا تسی اس بات نو تسلیم کر دیو کہ نہیں؟ سارے نے بیک آواز ہو کیا کیا ما جربنا علیک الا صدقا، آکھیا سی تانوں کدی جھوٹ بول دے نہیں پایا، ہمیشہ تانوں سچ بول نہیں پایا۔ کی مطلب اگر تو اے بات کہے گا نا تے اسی سمجھا گے کہ بالکل تو سچ کہہ رہے ہیں، لیکن جس وقت نبی علیہ السلام نے کلمے دی دعوت دی تے سارے نے انکار کر دیتا کہ اس واسطے سانوں بلایا سی،
پہلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی بات کی تھی کہ اگر میں تانوں دساں کہ اس پہاڑی دے پچھوں کچھ لوگ آ رہے ہیں جڑے گھوڑیاں تے سوار نے تے آ کے تواڈے تے حملہ کرنے والے نے، تے کیا تسی اس بات نو تسلیم کرو گے، میری گل نو منو گے؟ تے سارے نے آخیا ما جربنا علیکا الا بصدقا، کہ تسی ہمیشہ تانوں اساں سچ بولنا ہی پایا، تانوں کدی جھوٹ بولنا نہیں پایا، تے اسی اس بات دی تصدیق کرنے ہاں۔ تے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے دی دعوت دیتی تے سارے نے انکار کر دیا، کوئی منن واسطے تیار ہی نہیں ہویا۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی گواہیاں قرآن دے اندروں بھی ملدیاں نے اور احادیث اندروں بھی ملدیاں نے، مختلف صحابہ اکرام دے کولوں بھی ملدیاں نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے خادمہ کولوں بھی ملدیاں نے، اور اتنے ہی بس نہیں، تمام آسمانی کتاباں دے اندروں ملدیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق بہت عمدہ اخلاق سی، بہت اچھا اخلاق سی۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام صاحب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تے حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اے بات ارشاد فرما رہے سن، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اے بات ارشاد فرما رہے سن کہ لوگوں سلام نو عام کریا کرو، چھوٹے نہ بھی سلام لیا کرو، بڑے نہ بھی سلام لیا کرو، گلی محلے دے اندر آندے جاندے سلام لیا کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درس ارشاد فرما رہے سن۔ اج سانوں بھی چاہیے کہ اسی اپنے گھر دے اندر داخل ہوئیے تو سلام کہیے، مسجد دے اندر آئیے تو سلام کہیے، جس وقت بازار دے اندر گزریے تو سلام کہیے۔ جیڑا بندہ پیدل چلتا ہے انہوں چاہیے کہ جڑے لوگ ٹھہرے ہوندے نے یا بیٹھے ہوندے نے انہوں سلام کر، جیڑا بندہ سواری تے سوار ہوئے انہوں چاہیے کہ لوگ جڑے پیدل چلتے ہیں انہوں سلام کرن۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیڑا بندہ سلام کہندا ہے نا اللہ رب العالمین اس بندے اتے رحمتاں نازل فرماندے نے۔ بندہ کہندا السلام علیکم یا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ یا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے بندہ ایک دوسرے نوں دعاواں دیندا ہے کہ اللہ تواڈے تے سلامتی نازل کرے، اللہ تواڈے تے رحمتاں نازل کرے، اللہ تواڈے تے برکتاں نازل کرے۔ تے جس وقت تسی بھی اپنے گھراں دے اندر جاؤ نا تو تسی بھی سلام کریا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق بہت عمدہ اخلاق سی۔ آپ بچیاں دے کولوں جس وقت گزرتے تو آپ بچیاں نوں سلام کرتے سن، بچیاں نے سر دے اوتے شفقت والا ہاتھ رکھتے سن، اور بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری تے بھی بچیاں نوں بٹھا لیتے سن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں دے نال بہت زیادہ محبت کرتے سن، پیار کرتے سن۔ اج ساڈے بچے ساڈے نال محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، کی وجہ ہے؟ اج اسی بھی انہاں دے نال شفقت نہیں کرتے۔ اج ساڈے کول وقت ہی کوئی نہیں کہ اسی اپنے بچیاں نوں کوئی وقت دئیے، بچیاں نوں بعد نصیحت کریے، بچیاں نوں دسیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کار اے سی، صحابہ نے اس طرح زندگیاں گزاریاں۔ ساڈے کول وقت ہے نہیں، اسی اپنے کماں دے اندر مصروف ہاں۔ تو سانوں چاہیے اسی اپنے بچیاں دے نال پیار کریے، محبت کریے، تو انہاں نوں دسیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق ایسی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار دے اندر اچھی آواز نال گلاں نہیں سن کردے، لوگاں دے نال سخت مزاجی دے نال پیش نہیں سن آندے، بلکہ نرمی دے نال پیش آندے سن، لیکن اسی دسن واسطے تیار ہی نہیں۔ انہاں ساری باتاں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق بہت عمدہ ہے، اچھا ہے، لیکن سانوں بھی اپنانا چاہیے۔ اسی بھی اپنے مزاج دے اندر نرمی پیدا کریے، نرم مزاج ہو جائیے، اور آندیاں جاندیاں سلام کریے، رشتہ داراں نوں ملائیے، توڑیا نہ کرو بلکہ رشتہ داراں نوں ملایا کرو۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے نا اور بندہ جنت دے اندر جائے گا۔ کی مطلب جیڑا بندہ رشتہ داراں نوں ملاندا ہے، رشتہ داری نوں جوڑن دی کوشش کردا ہے، تے جیڑا رشتہ داری نوں توڑن دی کوشش کردا ہے او بندہ کل قیامت دے اندر جہنم دے اندر جائے گا، جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ اس حدیث دے اندر آندا ہے افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام نو عام کرو اور لوگوں نوں کھانا کھلاؤ۔ سلام نو عام کران گے معاشرے اندر محبت پیدا ہوئے گی، الفت پیدا ہوئے گی، پیار پیدا ہوئے گا، اور کھانا کھلان دے نال بھی دلاں دے اندر محبت پیدا ہوندی ہے۔ وصیل الارحام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی کرو، وصیل الارحام رشتہ داری نوں ملایا کرو، توڑیا نہ کرو، بلکہ دے اندر پیار اور محبت تقسیم کریا کرو۔ اگے کی فرمایا وصیل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام،
جس وقت لوگ رات میں سو رہے ہونا تو اس وقت اٹھ کے عبادت کریا کرو، کی مطلب نماز تہجد ادا کریا کرو، نوافل ادا کریا کرو۔ جیڑا بندہ ہے 4 کام کرے گا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنا رہے ہیں، آپ نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلامتی نال جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور 4 کام کیڑے نے؟ دوبارہ سن لو، افشوا السلام، سلام نو عام کرنا ہے، اور وطعموا الطعام، مسکیناں نو، غریباں نو، ماڑے بندیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو کھانا کھلانا ہے، واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرنی ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، جس وقت سارے لوگ رات میں سوتے ہو اس وقت اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کریا کرو۔ جیڑا بندہ 4 کام کرے گا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سلامتی نال جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تے اللہ سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سلام بھی کریا کرو آندیاں جاندیاں، اور کھانا بھی کھلایا کرو۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ اپنے اخلاق نو درست کر لیندے، اچھا کر لیندے، اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دے اندر گھر عطا فرماندے نے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت دے اندر آندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا کہ جیڑا بندہ جس وقت گل کردا ہے نا، اپنے منہ اندر کوئی لفظ ادا کردا ہے تو جھوٹ نہیں بولدا، تے اللہ رب العالمین اس بندے نو بھی جنت دے درمیان دے اندر گھر عطا فرمان گے۔ تے انہاں ساریاں باتاں تو پتہ چلدا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق بہت عمدہ اخلاق سی، تے سانوں بھی چاہیے کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی طرح اخلاق اپنائیے۔ اور اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دینا کہ جیڑا بندہ اپنے اخلاق نو اچھا کر لے گا، اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دے اوپر والے خانے دے اندر گھر عطا فرمائے۔ تے اللہ رب العالمین نے سانو سارے نو اپنے اخلاق نو درست کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے دے اندر محبت پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھراں نو اسلامی ماحول، اپنے گھراں دا اسلامی ماحول بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره